السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے دا 7 ہیبٹس آف افیکٹو پیپل کے بارے میں۔ چلیں ہم بک کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ میری پہلی ملاقات سٹیفن کووی سے 2001 میں ہوئی، جب انہوں نے خیالات کے بارے میں بات چیت کرنے کے لیے ایک ملاقات طب کی تھی۔ گرمجوشی سے سلام کرنے کے بعد ان کے ڈھکے ہوئے ہاتھ ملانے سے ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے سافٹ بال دستانے کے آرام دہ چمڑے کی طرح جو آپ نے 1000 بار پہنا ہے۔ ہم نے 2 گھنٹے تک جاری رہنے والی بات چیت شروع کی۔ سٹیفن نے سوالات پوچھ کر شروع کیا، بہت سارے سوالات۔ یہاں ایک استاد بیٹھا تھا جو اس وقت کے سب سے با اثر مفکرین میں سے ایک تھا، اور وہ اپنے سے 25 سال چھوٹے کسی شخص سے سیکھنا چاہتا تھا۔ جیسے ہی گفتگو نے میرے لیے اپنے تجسس کو استعمال کرنے کا موقع کھولا تو میں نے شروع کیا، میں آپ نے 7 عادات میں خیالات کیسے پیش کیے؟ میں نے نہیں کیا، اس نے جواب دیا۔ آپ کا کیا مطلب ہے؟ میں نے پوچھا۔ آپ نے کتاب لکھی؟ ہاں، میں نے کتاب لکھی، لیکن اصول مجھے بہت پہلے سے معلوم تھے۔ انہوں نے مزید کہا، وہ قدرتی قوانین کی طرح میں نے صرف انہیں اکٹھا کیا تاکہ انہیں لوگوں کے لیے جمع کیا جا سکے۔ تب میں نے سمجھنا شروع کیا کہ اس کام کا اتنا اثر و رسوخ کیوں ہے۔ کووی نے 3 دہائیوں سے زیادہ عرصے تک مطالعہ کرنے، مشق کرنے، پڑھنے اور ان صفحات میں جو کچھ شامل کیا اسے بہتر بنانے میں گزارا تھا۔ انہوں نے اصولوں کا کریڈٹ نہیں مانگا، انہوں نے اصولوں کو سکھانے، انہیں قابل رسائی بنانے کی کوشش کی۔ انہوں نے 7 عادات کو تخلیق کرنے کو بنیادی طور پر اپنی کامیابی کا ذریعہ کے طور پر نہیں دیکھا، بلکہ خدمت کے عمل کے طور پر دیکھا۔ جب فریکن کووی کے چیف ایگزیکٹو باب ویٹمین نے فون کر کے پوچھا کہ کیا میں انتہائی مؤثر لوگوں کی 7 عادات کے 25ویں ایڈیشن کے پیش لفظ لکھنے پر غور کروں گا، تو میں نے سب سے پہلے پوری کتاب کو دوبارہ پڑھ کر جواب دیا۔ میں نے اسے 1989 میں ابتدائی اشاعت سے فوراً بعد پڑھا تھا، اور یہ اس کے پیغام کے ساتھ دوبارہ منسلک ہونے کے لیے ایک تحفہ تھا۔ میں نے بھی دوبارہ ترتیب دینا چاہتا تھا۔ کیا چیز اسے ایک پائیدار کلاسک بناتی ہے؟ یہ 4 عوامل دیکھتا ہوں جنہوں نے اس نایاب حیثیت میں کردار ادا کیا۔ کووی نے ایک مربوط تصوراتی فریم ورک میں منظم ایک صارفین انٹرفیس بنایا، جسے کووی کی مضبوط تحریر کے ذریعے انتہائی قابل رسائی بنایا۔ کووی نے لازوال اصولوں پر توجہ مرکوز کی، نہ کہ محض تکنیکوں کے لمحاتی فیڈز پر۔ کووی نے بنیادی طور پر کردار کی تعمیر کے بارے میں لکھا، نہ کہ کامیابی کے حاصل کرنے کے بارے میں، اور اس طرح لوگوں کو نہ صرف زیادہ مؤثر بلکہ بہتر رہنما بننے میں مدد ملی۔ کووی خود دلیپول کے استاد تھے، اپنی خامیوں کے بارے میں عاجز تھے، پھر بھی انہوں نے جو کچھ سیکھا تھا اسے وسیع پیمانے پر بانٹنے کا عزم شروع کیا۔ سٹیفن کووی ایک ماہر سائزر تھا۔ میں سوچتا ہوں کہ انہوں نے ذاتی تاثیر کے لیے کیا کیا، جیسا کہ گرافیکل یوزر انٹرفیس نے ذاتی کمپیوٹرز کے لیے کیا کیا تھا۔ ایپل سے پہلے اور مائیکروسافٹ بہت کم لوگوں
लोग कंप्यूटर को अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल कर सकते थे। कोई आसानी से काबिल रसाई सार्फ इंटरफेस नहीं था। टच स्क्रीन के बात की तो दूर की है, स्क्रीन पर कोई माउस या पॉइंटर्स दोस्ताना शबीहें या ओवरलैपिंग विंडोज नहीं थी। लेकिन मैकिन्टोश और फिर विंडोज़ के साथ लोगों की बड़ी तादाद आखिरकार स्क्रीन के पीछे माइक्रो चुप की ताकत को टेप कर सकती थी। इस तरह बेंजामिन फ्रैंकलिन से लेकर पेटर तक ज़ाती तस्वीर के बारे में सैकड़ों साल के जमा-शुदा दानिशमंदी थी, लेकिन इसे कभी भी एक मजबूत फ्रेमवर्क में नहीं किया था। कवि ने ज़ाती तस्वीर के लिए एक मेयार ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ बनाया। उसने इसे इस्तेमाल करना आसान बना दिया। वो एक बहुत अच्छे मुसन्नफ़, मुख्तसर कहानी और तसव्वुराती वर्ड प्ले के माहिर साबित हुए। मैंने बाप एक में सबवे पर इस शख्स के बारे में कहानी कभी नहीं भूलूंगा जो चीखते हुए बच्चों पर काबू नहीं रख सका। और ना मैं लाइट हाउस या गलत जंगल या सोने के अंडों की तशबीह को कभी बोल दूंगा। इनके कुछ तसव्वुराती रैपिंग पेपर ने गैर मामूली तौर पर अच्छा काम किया। दोनों एक तस्वर की वजाहत करते हैं और साथ ही इसके इतलाक में हदायत भी देते हैं। बातचीत या कोई मुआदा नहीं, पहले समझने की कोशिश करो, फिर समझने की कोशिश करो। इख्तिताम को ज़हन में रख कर शुरू करो। पहले से चीज़ों को तरजीह दें। उन्होंने ज़ाती ज़िंदगी की जद्दोजहद और कहानियों जैसे बच्चों की परवरिश, शादी की तामीर, दोस्तों के साथ मामलात और इस्तेमाल करते हुए उन ख्यालात को मज़ीद काबिल रसाई बनाया ताकि आदत सिखाई जाए और इनको जीने के लिए पट्टों के फाइबर की तामीर की जा सके। फ्रेमवर्क की शक्ल में ख्यालात लाजवाब हैं, वो असूल हैं, यही वजह है कि वो काम करते हैं और क्यों वो दुनिया भर में हर उम्र के लोगों के बारे में बात करते हैं। तब्दीली, खलल, अफरा तफरी और मुसलसल गैर यकीनी की दुनिया में लोग एक एंकर पॉइंट तामीर का एक मजमूआ चाहते हैं जो उन्हें अफरा तफरी का सामना करने के लिए रहनुमाई फराहम करे। कवि का ख्याल था कि लाजवाब असूल वाकई मौजूद हैं और इनकी तलाश हमाकत नहीं बल्कि हिकमत है। उन्होंने छतों और चीखने वालों के ख्यालात को मुस्तरद कर दिया। इसे बदलते हुए मंजरनामे में मैं कुछ भी मुकद्दस पे कुछ भी पायदार नहीं, सब कुछ नया, माजी से कुछ भी नहीं लागू होता। मेरी अपनी तहकीकी जुस्तजू में इस सवाल पर तवज्जो मरकूज की, एक अजीम कंपनी को किस चीज़ ने परेशान किया? क्योंकि कुछ कंपनियां अच्छे से अजीम की छलांग लगाती हैं जबकि दूसरे नहीं करते हैं। क्यों वो कुछ तामीर की जाती हैं जबकि दूसरे गिर जाते हैं? और कुछ अफरा तफरी में क्यों फलते फूलते हैं? कुछ कलीदी नताइज में एक और को महफूज करना तरक्की की हौसला अफजाई का ख्याल है। बदलती हुई दुनिया के सामने रहनुमाई का फ्रेमवर्क के असूल का बगैर बुनियादी असूलों के बगैर कोई भी इंटरप्राइज हकीकी तौर पर अजीम नहीं बन सकता।
اس کے ساتھ ہی کوئی بھی کمپنی کی حوصلہ افزائی کے بغیر عظیم نہیں رہ سکتی۔ تحقیق، تبدیلی، تجدید، بہتری اور بی ایچ اے جیبز نے تعاقب کیا۔ جب آپ ان لوگوں کو ایک ساتھ ملاتے ہیں، بنیادی کو محفوظ رکھیں اور ترقی کی حوصلہ افزائی کریں، تو آپ کو ایک جادوئی جدلیاتی مل جاتا ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ کسی کمپنی یا منظم تنظیم کو متحرک رکھتا ہے۔ کبھی نے ذاتی تاثیر کو بھی سامنے رکھ دیا۔ کبھی نے ذاتی مضبوط اصولوں کی بنیاد پر کو تعمیر کریں جو مسلسل تبدیلی کے لیے کھلے نہیں، ایک ہی وقت میں بہتری اور مسلسل خود تجدید کی تلاش میں انتھک رہے۔ یہ جدلیات ایک فرد کو چٹان کی ٹھوس کی بنیاد کو برقرار رکھنے اور زندگی بھر کے لیے پائیدار ترقی حاصل کرنے کے قابل بناتا ہے۔ لیکن میرے خیال میں 7 اعداد کا سب سے اہم پہلو جو اسے نہ صرف عملی بناتا ہے بلکہ گہرا بھی بناتا ہے، وہ یہ ہے کہ اس میں کامیابی حاصل کرنے کی بجائے کردار کی تعمیر پر زور دیا گیا ہے۔ نظم و ضبط کے بغیر کوئی تاثیر نہیں اور کردار کے بغیر کوئی نظم و ضبط نہیں۔ اس پیش لفظ کو لکھتے ہوئے میں ویسٹ پوائنٹ پر واقع یونائیٹڈ اسٹیٹس ملٹری اکیڈمی میں 1951 کے چیئر فار دی اسٹڈی آف لیڈرشپ کلاس کے طور پر 2 سالہ سفر مکمل کرنے کے درمیان ہوں۔ مجھے ذاتی یقین ہے کہ ویسٹ پوائنٹ کی ترکیب کا ایک اہم جزو یہ خیال ہے کہ عظیم قیادت سب سے پہلے کردار سے شروع ہوتی ہے کہ قیادت بنیادی طور پر اس بات کا ایک کام ہے کہ آپ کون ہیں، کیونکہ یہ آپ کے ہر کام کی بنیاد ہے۔ آپ لیڈر کیسے بنتے ہیں؟ آپ سب سے پہلے کردار کی تعمیر کرتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ 7 اعداد کو صرف ذاتی تاثیر کے بارے میں نہیں بلکہ قیادت کے بارے میں دیکھتا ہوں۔ ترقی۔ جب میں نے اپنی تحقیق میں کچھ غیر معمولی رہنماؤں کا مطالعہ کیا تو میں حیران ہوں کہ کبھی کے اصول ان کی بہت سی کہانیوں کو کس طرح ظاہر ہوتے ہیں۔ مجھے کچھ پسندیدہ کیسوں میں سے ایک بل گیٹس پر توجہ مرکوز کرنے دیں۔ حالیہ برسوں میں یہ فیشن بن گیا کہ بل گیٹس جیسے شخص کو کامیابی خوش قسمتی سے منسوب کیا جائے۔ صحیح وقت پر صحیح جگہ ہونا چاہیے، لیکن اگر آپ کو بارے میں سوچیں تو یہ دلیل ٹوٹ جاتی ہے جب پاپولر الیکٹرانکس یا ایٹلر کمپیوٹر کو اپنے سروق پر رکھا۔ پہلے ذاتی کمپیوٹر کی آمد کا اعلان کیا تو بل گیٹس نے پال ایلن کے ساتھ مل کر ایک سافٹ ویئر کمپنی شروع کی اور ایٹلر کے لیے بنیادی پروگرامنگ زبان لکھی۔ جی ہاں، بل گیٹس پروگرامنگ کی مہارت کے ساتھ صحیح وقت پر تھے، لیکن اسی طرح دوسرے لوگ بھی تھے۔ وکیل ٹک، MIT اور اسٹینفورڈ جیسے اسکولوں میں کمپیوٹر سائنس اور الیکٹریکل انجینئرنگ کے طالب علم، IBM، زیروکس اور HP جیسی ٹیکنالوجی
کمپنیوں نے تجربہ کار انجینئرز کو سرمایہ کاری تحقیقی لیبارٹریوں میں سائنسدان اس وقت ہزار لوگ وہی کر سکتے تھے جو بل گیٹس نے کیا تھا، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ بل گیٹس نے اس موقع پر کارروائی کی، انہوں نے ہارورڈ سے میں پڑھائی چھوڑ دی اور ایل بورک جہاں ایلٹر قائم تھا چلے گئے اور دن رات کمپیوٹر کوڈ لکھا۔ یہ تاریخ میں صحیح وقت پر ہونے کی خوش قسمتی نہیں تھی جس نے بل گیٹس کو ہلاک کیا، بلکہ صحیح وقت پر ہونے کے لیے ان کا فعال رد عمل تھا۔ جیسے جیسے مائیکروسافٹ ایک کامیاب کمپنی میں تبدیل ہوا، بل گیٹس نے اپنے مقاصد کو وسعت دی، جس کی رہنمائی ایک بہت بڑے خیال نے کی ہے: ہر ڈیسک پر ایک کمپیوٹر۔ بعد ازاں بل گیٹس کی ان اہلیہ نے بل اینڈ میلنڈا گیٹس فاؤنڈیشن قائم کی، جس کے بڑے اہداف تھے، جیسے زمین سے ملیریا کا خاتمہ۔ جیسا کہ انہوں نے 2007 میں ہارورڈ میں اپنی ابتدائی تقریر میں پہلے کہا تھا، میلنڈا اور میرے جیسے چیلنجز اور میرے لیے چیلنج ایک ہی ہے: ہم اپنے پاس موجود وسائل کے ساتھ سب سے بڑی تعداد کے لیے سب سے زیادہ اچھا کر سکتے ہیں۔ عادت نمبر 2: عادات ذہن میں اختتام سے شروع کریں۔ عادت نمبر 2: ذہن میں اختتام سے شروع کریں۔ حقیقی نظم و ضبط کا مطلب ہے کہ ہمارے بہترین اوقات کو فرسٹ آرڈر کے مقاصد میں استعمال کیا جائے، اور اس کا مطلب ہے بہترین معنوں میں غیر مطابقت پسند ہونا۔ ہر کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ ہارورڈ کو مکمل کرنا نوجوان بل گیٹس کے لیے سب سے اہم کام ہونا چاہیے۔ اس کی بجائے انہوں نے اچھے لوگوں کی طرف سے کسی بھی ناپسندیدہ نظر کے باوجود اپنی کوششوں کو اپنے مشن کے ساتھ منسلک کیا۔ مائیکروسافٹ کی تعمیر کے دوران انہوں نے اپنی توانائیوں کو دو اہم مقاصد میں خرچ کیا: بہترین لوگوں کو اور اپنی کوششوں کو اپنے مشن کے ساتھ منسلک کیا۔ مائیکروسافٹ کی تعمیر کے دوران انہوں نے اپنی توانائیوں کو دو اہم مقاصد میں خرچ کیا: بہترین لوگوں کو حاصل کرنا اور کچھ بڑے سافٹ ویئر بیٹس سے پر درآمد کرنا۔ باقی سب کچھ ثانوی تھا۔ جب بل گیٹس پہلی بار وارن بفیٹ سے ایک ڈنر پر ملے تو میزبان اور میز پر موجود تمام لوگوں سے پوچھا کہ زندگی کے سفر میں سب سے اہم عنصر کے طور پر کیا دیکھتے ہیں۔ جیسا کہ ایلس شراؤڈ نے اپنی کتاب میں دی سنو بال میں ذکر کیا ہے، بل گیٹس اور بفیٹ دونوں نے ایک ہی لفظ میں جواب دیا: فوکس۔ میں نے اس بات کو کسی اور جگہ پر بھی پڑھا تھا۔ یہ مکمل اگر بات کو مختصر کیا جائے، ایک بہت ہی امیر لوگوں کا فنکشن ہوا تھا جس میں بہت سے لوگوں سے بزنس مین تھے، بیوروکریٹ تھے، بہت بڑے بزنس مین تھے، اور سب کو ایک چٹ پکڑائی گئی اور پینسل پکڑائی گئی اور ان کو کہا گیا کہ اگر آپ اپنی زندگی میں سب سے امپورٹنٹ چیز کو بتانا چاہیں کہ جس کی وجہ سے آپ کامیاب ہوئے ہیں، تو سب لوگوں نے اپنا اپنا جواب دیا، لیکن وہاں اسی جگہ میں دنیا کے دو رچ پیپل بھی بیٹھے ہوئے تھے جنہوں کے دونوں کے آنسر سیم تھے۔ اور اگر آپ سوچیں کہ ایک
دنیا کے سب سے بڑے امیر لوگوں کے دو امیر لوگ پارٹی میں بیٹھے اور دونوں کا جواب سیم ہوا ہے تو اس لفظ میں کتنی طاقت ہوگی جس نے ان دونوں کو اس پر پوری عمل یقین دلایا کہ فوکس ہی واحد شے ہے جس سے انسان کامیاب ہو سکتا ہے۔ جی ہاں، دونوں کا آنسر ایک ہی جو لفظ میں تھا، وہ تھا فوکس۔ چلے نیکسٹ اسٹارٹ کرتے ہیں۔ چوتھی عادت، بات چیت کے بارے میں۔ عادت نمبر 3، پہلے چیزوں کو پہلے رکھیں۔ عادت نمبر 4، بات چیت کے بارے میں سوچیں۔ کے ساتھ گیٹس کا تعلق تھوڑا زیادہ پیچیدہ ہے۔ پہلی نظروں میں بل گیٹس نے ایک جیت یا ہار کا بھی کردار دکھائی دیتے تھے۔ ایک سخت لڑکا ہے جسے اس بات کا ڈر تھا کہ وہ کسی کے پہلوؤں کو کتنی آسانی سے موڑ دیا جا سکتا ہے۔ اس کے ایک ڈراؤنا خواب نیمو لکھا جس میں مائکروسافٹ کو شکست کے منظر کے نامہ دکھایا گیا تھا۔ وہ صنعت میں معیار کی دوڑ میں بڑے جیتنے والوں کا صرف ایک چھوٹا سا سیٹ ہوگا جو بہت سارے ہارنے والے ہوں گے۔ اور گیٹس کا مائکروسافٹ کے بڑے تحقیقین میں سے ایک ہی سے کم ہونے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن قریب سے دیکھنے سے پتہ چلا کہ وہ تکمیلی قوتوں کو ایک ایجاد میں جمع کرنے کی مہارت رکھتا ہے۔ اپنے بڑے خواب کو حاصل کرنے کے لیے بل گیٹس نے سمجھا کہ مائکروسافٹ کو دوسروں کی طاقتوں کے ساتھ اپنی طاقت کی تکمیل کرنے کی ضرورت ہوگی۔ انٹل اپنے مائکرو پروسیسرز کے ساتھ اپنے اور ذاتی کمپیوٹر مینوفیکچررز جیسے آئی بی ایم اور ڈیل انہوں نے ایکٹیویٹی بھی شیئر کی تاکہ جب مائکروسافٹ جیت جائے تو مائکروسافٹ کے لوگ بھی جیت جائیں، اور انہوں نے اپنی ذاتی طاقتوں کے اور دوسروں کی طاقتوں کو ساتھ پورا کرنے کی قابل ذکر صلاحیت کا مظاہرہ کیا۔ خاص طور پر ان کی طویل عرصے کی کاروباری تبدیلی کی انا اور اسٹیون گیٹس اور بالمر نے ایک ساتھ کام کر کے اس سے کہیں زیادہ کامیابی حاصل کی کہ جتنی وہ اکیلے کر سکتے تھے۔ 21+1 کا سب سے بڑا ہے۔ عادت نمبر 6، جیسے ہم نے بل گیٹس فاؤنڈیشن کے ساتھ سماجی اثر و رسوخ کی طرف بڑھتے انہوں نے یہ کہتے ہوئے آگے قدم نہیں بڑھایا، میں رہا ہوں کاروبار میں کامیاب، لہٰذا میں نے پہلے سے جانتا ہوں کہ سماجی اثر کیسے۔ بالکل اس کے برعکس، اس نے ایک انتھک تجسس تفہیم حاصل کرنے میں جستجو لائی۔ انہوں نے سوالات کے ساتھ آگے بڑھنے، کچھ پیچیدہ مسائل کو حل کرنے کے لیے ضروری سائنس اور طریقوں پر قابو پانے کی کوشش کی، اور اس وقت کے ساتھ تبادلے کا اختتام مجھے سافٹ کے بارے میں مزید جاننے کی ضرورت ہے۔ عادت نمبر 5، پہلے سمجھنے کی کوشش کریں اور پھر سمجھیں۔ کے خطوط کے ساتھ ایک تبصرہ کے ساتھ میں نے آخر میں اس بات سے حیران ہوں کہ بل گیٹس کس طرح تجدید کی مائکروسافٹ کی تعمیر کے
کے انتہائی سخت سالوں کے دوران بھی انہوں نے وقتاً فوقتاً پڑھنے اور غور و فکر کرنے کے لیے پورا ہفتہ مختص کیا، اور ایک تھنک ویک انہیں سوانح حیات پڑھنے کا شوق بھی پیدا ہوا۔ ایک موقع پر انہوں نے فارچیون اور برنارڈ شیلڈن کو بتایا، "یہ بات حیرت انگیز ہے کہ کچھ لوگ اپنی زندگی کے دوران کس طرح ترقی کرتے ہیں۔ اس سبق جسے بل گیٹس نے اپنی زندگی کے منتر کے طور پر لیا، عدد نمبر 7 سو کر تیز کریں۔" بل گیٹس ایک شاندار کیس ہے، لیکن میں دوسروں کو استعمال کر سکتا تھا۔ میں وینڈی کوپ پر روشنی ڈال سکتا تھا، جنہوں نے میچ فار امریکہ کی بنیاد رکھی۔ انہوں نے مقصد لاکھوں کالج اور گریجویشن کے کم از کم 2 سال تک ہمارے پسماندہ اسکولوں میں بچوں کو پڑھنے کی ترغیب دینا تھا، جس کے حتمی مقصد کے 12 کی تعلیم کو بنیادی طور پر بہتر بنانے کے لیے ایک ناقابل تسخیر سماجی قوت پیدا کرنا تھا۔ ذہن میں اختتام سے شروع کریں۔ پہلے یا پھر میں اسٹیو جابز کو بغیر فرنیچر کے والے گھر میں استعمال کر سکتا تھا، جو باورچی خانے کے میز، صوفے جیسی غیر اہم سرگرمیوں کے ارد گرد جانے کے لیے بہت عمدہ مصنوعات بنانے میں مصروف تھا، یا ساؤتھ ویسٹ اینڈ لائز کے ہرب کیلر، جنہوں نے انتظامیہ اور محنت کے درمیان جیت کا کلچر پیدا کیا۔ ناپلیون کے بعد ہر کوئی متحد ہو گیا تاکہ اس کے مسلسل 3 سال کے منافع کو برقرار رکھا جا سکے، جبکہ ایک کام کو بھی برقرار رکھا جا سکے، یہاں تک کہ ونسٹن چرچل، جنہوں نے دوسری جنگ عظیم کے دوران نیند لی تھی، اس طرح خود کو ہر روز 2 صبحیں دیتے تھے۔ میرا مطلب یہ نہیں کہ 7 اعداد ایک عظیم کمپنی کی تعمیر کے لیے ایک نقشہ تیار کرتی ہیں۔ مثال کے طور پر اچھے سے عظیم اور تعمیر کے سے آخر تک کے اصول ان کے انتہائی مؤثر لوگوں کی 7 اعداد کے اصول تکمیل ہیں، لیکن مختلف ہیں۔ کبھی نے ایک کتاب لکھنے کا فیصلہ کیا، عظیم تنظیموں میں تعمیر پر نہیں بلکہ عظیم ذاتی تاثیر حاصل پر۔ پھر بھی تنظیمیں لوگوں پر مشتمل ہوتی ہیں، اور لوگ جتنے زیادہ مؤثر ہوتے ہیں، تنظیم اتنی ہی مضبوط ہوتی ہے۔ مجھے شک ہے کہ بہت سے لوگ 7 اعداد پر زندگی گزارتے ہیں، ان میں شاید لیول 5 کے رہنما بننے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں، وہ نایاب تبدیلی لانے والی شخصیات جن کے بارے میں نے گڈ ٹو گریٹ میں بہت کچھ کیا تھا، لیکن لیول کے ذاتی رہنماؤں کی عاجزی، پیشہ ورانہ مزاج اور توانائی امتیاز تھا۔ انشاءاللہ ہم یہاں سے ہی شروع کریں گے، پیج نمبر 60 سے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔